عنکبوت قسط نمبر 66۔ فجر لاؤنج میں شیشے کی میز پر پھیلے کاغذات اور ایک ٹیبلٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ ایمپائر مال میں کھلنے والے نئے اسٹور کے انٹیریئر ڈیزائن پر مرکوز تھی۔ وہ بلو پرنٹس اور 3D ماڈلز کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ذہن رنگوں، روشنیوں اور فرنیچر کی ترتیب میں پوری طرح غرق تھا، باہر کی دنیا سے بے خبر۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے آہٹ تک سنائی نہ دی۔ فجر آپی، ایک جانی پہچانی مگر کمزور سی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ لاؤنج کے دروازے پر صفدر اور روحی کھڑے تھے۔ صفدر کے چہرے پر ایک عجیب سی شکستگی اور التجا تھی، مگر فجر کی آنکھیں سیدھا روحی پر جا ٹھہری۔ کیمو تھراپی نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ وہ زرد اور نڈھال لگ رہی تھی اور اس نے اپنے سر کو ایک ہلکے گلابی اسکارف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی کمزوری کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد اور چمک تھی۔ فجر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم لوگ یہاں؟ روحی، تم اس حالت میں؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک سرزنش تھی جو سیدھا صفدر کی طرف تھی۔ اسے روحی کا یوں آنا بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ یہ کھلی لاپرواہی تھی۔ فجر، میری بات سنو۔ یہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی۔ صبح سے ایک ہی ضد پر اڑی تھی کہ اس سے تم سے ملنا ہے۔ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ بنا بتائے اس کے گھر آ گیا تھا۔ پہلے عجیب نہیں لگتا تھا، آج لگ رہا تھا۔ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں روحی پر جما دی۔ دل ایک عجیب ملال سے بھر گیا۔ ساری منصوبہ بندی، اس کا سارا غصہ اس بیمار بچے کی ایک جھلک کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جو تعلقات کی پیچیدگیوں سے بھاگ کر کام میں پناہ لیتی تھی، آج وہ پیچیدگی خود چل کر اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچ گئی تھی۔ میں آپ کو منانے آئی ہوں، روحی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل تک پہنچتی تھی۔ آپ کل صفدر بھائی کی منگنی پر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ فجر نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑے کاغذات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کا کام اب پسے پشت جا چکا تھا۔ اس نے روحی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا۔ روحی کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کل آ جائیں گی تو میری طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، روحی نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ صفدر بھائی کہہ رہے تھے اگر ان کی بہن ہی ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوگی تو منگنی کا کیا مزہ؟ اس نے اس قدر ڈرامائی انداز میں کہا کہ صفدر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ فجر اس کی اداکاری پر حیران ہوئی۔ ایک وقت تھا جب بہن کا یہ لفظ حقیقت تھا، اب یہ صرف ایک یاد بن کر رہ گیا تھا جسے وہ دونوں خود اپنی حرکتوں سے دھندلا چکے تھے۔ مجھ سے اسپائری پرومس کریں کہ آپ آئیں گی، روحی نے اپنی چھوٹی انگلی فجر کی طرف بڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی۔ آپ میری آئیڈیل ہیں، اگر میری آئیڈیل ہی اپنا کہا پورا نہیں کرے گی تو میں کیا بنوں گی؟ ایک تو کم وقت ہمیں کوئی اپنا آئیڈیل نہ بنائے، اس کے سانچے میں ڈھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ فجر کے اندر کا سارا مزاحمتی نظام جیسے ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ ایک بیمار بچی کا خلوص، اس کی محبت اور اس کی معصوم دھمکی نے اسے مکمل طور پر نہتہ کر دیا۔ اسے اپنی انا بہت چھوٹی اور بے معنی لگنے لگی۔ صفدر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ان دو لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک جیسی تھی، کم از کم کئی معاملوں میں۔ بالآخر اس نے ایک گہری شکست خوردہ سانس لی اور آہستہ سے اپنی انگلی روحی کی انگلی میں پھنسا دی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز بامشکل نکلی، میں آؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ روحی کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے کمزوری کے باوجود فجر کے گرد باہیں پھیلا دی۔ مجھے پتہ تھا آپ میرا دل نہیں توڑیں گی۔ سامنے بیٹھے صفدر کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس سکون میں بھی ایک اداسی چھپی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اور صرف روحی کی وجہ سے مانی تھی۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو لاؤنج میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ فجر وہیں صوفے پر بے دم سی بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں میز پر بکھری ڈیزائنز پر پڑی جو اب اسے بے رنگ اور بے معنی لگ رہے تھے۔ آج اس کے اصول ایک معصوم ضد کے سامنے ہار گئے تھے۔ وہ کل منگنی میں ضرور جائے گی، مگر ایک بھاری دل کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ رشتے صرف دوسروں کی خوشی کے لیے نبھائے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے واک ان کلازٹ میں کھڑی تھی جہاں کپڑوں کی قطاریں اور جوتوں کے ڈھیر اس کے منتظر تھے۔ اس کی نظریں کسی ایک چیز پر ٹک نہیں پا رہی تھی۔ ذہن میں دوپہر کی گونج باقی تھی، روحی کی ضد اور اس کے اپنے ٹوٹتے اصول، یہ سب کچھ اسے بے چینی سے گھیرے ہوئے تھا۔
وہ جو کام میں پناہ لیتی تھی آج کام بھی اسے بے رنگ لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر فلک کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کال اٹھائی۔ ہیلو فلک، فجر کی آواز میں ایک عجیب سی تکان تھی۔ دوسری طرف سے فلک کی آواز آئی جس میں ہمیشہ کسی شوخی نہیں تھی بلکہ ایک پریشانی اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کل کیا پہنوں۔ اس کی نظریں سامنے لٹکتی ایک سیاہ ساڑی پر تھی جس کی خوبصورتی اس وقت اسے بے معنی لگ رہی تھی۔ فلک کی جانب سے لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فجر کے لیے یہ بات کہنا کتنا غیر معمولی تھا۔ کیا مطلب؟ کس کے لیے؟ کہیں جا رہی ہو؟ اس کے ذہن میں فوراً کل رات والی ساری بحث گھوم گئی جب فجر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ صفدر کے منگنی کی تقریب میں نہیں جائے گی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صفدر کی منگنی کے لیے؟ اس کی آواز میں ایک بیزاری تھی، زبردستی اصولوں سے پیچھے ہٹنے کی تکلیف۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں جا رہی، بالکل صاف صاف کہا تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تعصب بھی تھا۔ ان دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، لیکن اب وہ صرف اس کی پروجیکٹ پارٹنر ہی نہیں بلکہ اب کزن بھی تھی۔ اس لیے فلک کو فجر کے ایسے بدلے ہوئے فیصلے پر حیرت ہوئی جس سے وہ خود پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر فجر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کپڑوں کی لٹکتی ریل کو ہلکے سے چھوا۔ میں نے یہی کہا تھا اور میں اپنے فیصلوں پر قائم رہتی ہوں، لیکن آج صفدر اور روحی آئے تھے۔ فلک کی آواز میں فوری تشویش ابھری۔ روحی؟ وہ تمہارے گھر آئی تھی، اس کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ مجھے منانے آئی تھی کہ میں ضرور آؤں۔ فجر کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میرا سارا غصہ، ساری ناراضی اس بیمار بچی کی معصومیت کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں اس کا دل نہیں توڑ پاتی۔ فلک کچھ دیر خاموش رہی۔ شاید وہ فجر کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، اگر انسانوں کی نفسیات بھی نہ سمجھ پاتی تو پھر تف تھا اس پر۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ تو تم صرف روحی کے لیے جاؤ گی؟ صرف اس کے لیے، فجر نے مضبوطی سے کہا، جیسے اس لفظ پر زور دے کر خود کو یقین دلا رہی ہو۔ صفدر نے جو کچھ کیا میں اس کے ساتھ پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکتی، لیکن روحی وہ اس سب میں بے قصور ہے۔ کچھ رشتے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بس نبھانا پڑتا ہے، چاہے دل نہ بھی چاہے۔ فلک سے بہتر یہ کون جانتا تھا؟ وہ بدقت مسکرائے۔ شاید یہ تقریب ان سب کے لیے بہترین ثابت ہو جاتی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ساری پریشانی سوچوں کو خود سے دور جھٹکا۔ اچھا اب بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ ان کا کام کہیں پیچھے رہ گیا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ ایک فارمل لہنگا اسکرٹ ہے، ساتھ خوبصورت سا بلاؤز یا پھر میرون ساڑی، دونوں ہی اچھے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تقریبات اٹینڈ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک تھکی ہوئی سرد آہ ابھری۔ تم جو بھی پہنو گی اچھی لگو گی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کا لہجہ بدل گیا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ہلکی پریشانی ابھری۔ فجر چونکی، پھر خاموشی سے سننے لگی۔ فلک نے اسے اپنے گھر میں ہونے والی گفتگو سنائی، رجب رضا کا ذکر کیا، فجر کی فخر کی پیشکش، فاخرہ کی ضد اور وہ دبی ہوئی گھٹن زدہ کشمکش جس میں اسے دھکیلا جا رہا تھا۔ فجر کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سن رہی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی اور نہ اسے کبھی کسی کی ذاتی زندگی جاننے کے بارے میں دلچسپی ہوئی تھی، لیکن اب وہ سن رہی تھی یوں جیسے وہ اچھی دوست ہو۔ اور فلک نے بھی پہلی بار اپنی نجی زندگی پہ کہ کسی پہلو کو یوں لفظوں کا روپ دیا تھا۔ فجر سنتی رہی، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبی۔ سب سننے کے بعد وہ بالآخر بول پڑی، تمہیں جانا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ سب چاہتے ہیں بلکہ تمہیں خود بھی جاننے کا حق ہے۔ کشمکش میں زندگی کے بڑے فیصلے دفن نہیں ہونے چاہیے۔ جبکہ فلک خاموش رہی۔ رئیس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی موجودگی اب بھی دل کے کسی کونے میں ایک سائے کی طرح چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فجر کو رئیس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، آہستگی سے کہا گیا، جیسے خود کو بھی قائل کر رہی ہو۔ تو پھر ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں گے؟ پل بھر میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ کیوں؟ سوال تو سادہ تھا مگر پس منظر میں حیرت تھی۔ بس ویسے ہی اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، کچھ معصوم سا۔ تو بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ یہ مہرون ساڑی۔ فجر نے ایک لمحے کو سوچا، جیسے اپنے اندر کے کسی اصول کو توڑ رہی ہو۔ میں ساڑی نہیں پہن سکتی، نہ میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس مہرون سوٹ ہے، وہ پہن لوں گی، فلک نے جواب دیا۔ کل ملتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل میں ہلچل سی تھی۔ وہ جیسے خود سے سوال گو تھی، کیا میں بدل رہی ہوں؟ نو فرینڈز، نو ریلیشنز، نو تعلقات، نو جذبات والا اصول ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تعلق جس سے وہ برسوں سے منہ موڑتی آئی تھی آج اس کی دل کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا۔
کیا وہ لڑکی فلک تھی جس کے لیے فروا نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے لیے وہ ایک دن اپنے سارے اصول توڑ دے گی؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی میں وہ مقام بنانے لگی تھی جسے وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکھتی تھی؟ رات آہستہ آہستہ اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، لیکن ان دو دلوں کی گفتگو جیسے نئی صبح کی نوید تھی۔ کبھی کبھی دلوں کے درمیان پل بننے کے لیے ایک مشترکہ رنگ کافی ہوتا ہے، اور شاید اس بار وہ رنگ مہرون تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، رات گزر گئی اور پھر دن بھی۔ اس وقت جب خاموشی ہر سو ایک پراسرار حسن بکھیر رہی تھی، فجر اپنے کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ اس نے گہرے میرون رنگ کی ساڑی زب تن کی تھی جو کسی بھی قسم کی کڑھائی یا باہری کام سے پاک تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کا اصل حسن تھی۔ ساڑی کا کپڑا اتنا نفیس اور آرام دہ تھا کہ اس کے وجود کا حصہ محسوس ہوتا، اور اس کا رنگ اس کی گوری رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ بند گلے اور کونیوں تک کی آستینوں والے بلاؤز نے اس کے سراپے میں ایک وقار اور متانت بھر دی تھی۔ اس نے آج اپنے ہمیشہ سیدھے رہنے والے بالوں کو کرل کیا تھا جو اس کے شانوں پر آزادانہ کھیل رہے تھے۔ کانوں میں صرف چھوٹے چھوٹے میرون ٹاپس تھے جن کی ہلکی سی چمک اس کے روپ کو مکمل کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ وہ خوبصورتی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ یہ طاقت اور اختیار کی خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ نرمی اور نزاکت کی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے قلعے سے باہر نکل آئی ہو، جہاں اس کی انا کی دیواریں آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ کہیں اندر روح کی نہا خانوں میں خوف پوشیدہ تھا۔ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ دوستیاں اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی رہی تھی۔ کام کے معاملے میں اس کی ذات بالکل الگ تھی، لیکن ذاتی زندگی میں وہ رشتے بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے نزدیک رشتے انسان کو کمزور کرتے ہیں، یہ وہ سب کرواتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور اب دیکھو یہی رشتے، یہی تعلقات اس سے وہ سب کروا رہے تھے جو وہ کبھی نہ کرتی۔ پہلے ولی، پھر روحی، پھر فلک۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر میں لوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک جاتی۔ زخموں اور خطروں کو سونگھ لینے والی فجر معراج خود کے کمزور پڑنے سے ڈرتی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ سے ملی پھٹکار اور پھر ارسل سے ملی دھتکار نے اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا۔ وہ کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، جیسے خود کو کسی نئی حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہو، اور کال وصول کی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس میں اپنائیت کا رنگ کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ فجر نے بیزاری سے پلکیں جھپکائی۔ میں نے کہا تھا میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک مصنوعی خفگی تھی، جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو ہدایات پر عمل نہ کرنے پر ڈانٹ رہا ہو۔ دوسری طرف سے ولی کی ایک دھیمی ہنسی سنائی دی جو فون پر بھی دل کو چھو رہی تھی۔ معذرت بیگم، لیکن کبھی کبھی شوہر کے فرائض پرسنل اسسٹنٹ کی ذمہ داریوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور آج میرے شوہر والے فرائض کا حکم ہے کہ میں آپ کو لینے آؤں۔ اب آ جائیں، زیادہ دیر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں شرارت اور حق کا ایسا حسین امتزاج تھا کہ وہ فجر کے اندر تتلیوں جیسا احساس جگا گیا، مگر دماغ میں بجتی گھنٹی نے اسے مسکرانے نہیں دیا۔ آرڈرز نہ ماننے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر اپنا کلچ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اس کے قدموں میں وہ معمول کی تیزی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ نیچے اماں اور بانو ہمیشہ کی طرح جانے کس ڈرامے پر گہرے تبصرے کر رہی تھی۔ فجر چاہتی تھی وہ دونوں ساتھ چلیں، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ان رنگ برنگی امیروں کی محفلوں میں ہمارا کیا کام؟ اماں کی منطق الگ تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ انہیں مصروف دیکھ کر وہ خداحافظ کہتی باہر نکلنے لگی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اماں کی کڑک سی آواز ابھری۔ ولی لینے آیا، اس نے رک کر جواب دیا۔ کیوں؟ اماں کا لہجہ نہ بدلا۔ یا آپ اسی سے پوچھ لیں، میں نے منع کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اماں کو دیکھا، اور اماں نے اسے، وہ آج بھی انتظار کر رہی تھی کہ فجر انہیں خود بتائے کہ اس کا ولی سے کیا رشتہ تھا، مگر وہ کبھی ڈسکس نہیں کرتی تھی۔ بانو اور اماں آپس میں خسر پھسر کرتی رہتی تھی، مگر اس کے سامنے یوں بن جاتی جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ وہ پلٹنے لگی کہ پھر سے اماں کی آواز سنائی دی۔ لہجے کی کڑک قائم رہی۔ لڑکے سے کہو رشتہ لائے۔ وہ جھٹکے سے رکی۔ بانو نے ٹی وی کی آواز بند کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی اندھی ہوں کہ مجھے اس کی حرکتیں نظر نہیں آئیں گی؟ اماں، وہ احتجاجاً بولی۔ اس وقت یہ انہوں نے کون سی بحث چھیڑ لی تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی آخر فجر کے دل میں اس کے لیے کیا کچھ تھا یا نہیں۔ ارسل کے معاملے میں تو وہ آسمان سر پر اٹھائے رکھتی تھی، مگر اب تو کچھ کہتی سنتی ہی نہیں تھی۔ پہلے تو لڑتی جھگڑتی تھی، اور اسی لڑائی جھگڑے میں ساری باتیں اماں تک پہنچ جاتی تھی، مگر اب تو اس نے چپ کر روزہ رکھ لیا تھا۔ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو اس سے کہو رشتہ بھیجے، ورنہ یوں راتوں کو تمہیں لینے نہ آئے۔
اماں نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ فجر کے گال تپ گئے، مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس ساڑی میں وہ آفت لگ رہی تھی اور اماں کے سامنے بے بس۔ اب کیا کہتی اماں سے کہ وہ اس کا شوہر تھا، اسی لیے آتا تھا۔ اماں نے اپنا فیصلہ سنا کر نظریں اس سے پھیر لی، جبکہ وہ چند لمحے اماں کو دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی پریکٹیکل لائف میں اتنے مسائل تھے، پھر وہ کہاں سے اپنی ازواجی زندگی کے متعلق سوچ پاتی۔ سچ تو یہ تھا کہ زندگی بس گزر رہی تھی۔ اس پہچان بنانے کے چکر میں وہ زندگی جینا بالکل بھول چکی تھی۔ اور پھر زندگی تو وہ لوگ جیتے ہیں جو زندہ ہوں۔ اس نے تو موت اپنے ہاتھوں سے چنی تھی۔ جب وہ پورچ میں پہنچی تو ولی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ سیاہ پینٹ پر مہرون ڈریس شرٹ اس کی وجیح شخصیت پر اچھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر فجر پر پڑی، وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں ستائش سے پھیل گئی اور ایک لمحے کے لیے جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی، اس سے کون انکاری تھا؟ اس نے فجر کو سینکڑوں بار دیکھا تھا، میٹنگز میں، دفتر میں، سنجیدہ اور پروفیشنل انداز میں، مگر آج وہ فجر معراج نہیں تھی، وہ صرف فجر تھی جو میرون رنگ میں ڈوبی ہوئی نرم لہراتے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سادہ لباس اور اس کا پروقار سراپا ولی کے سیاہ اور میرون لباس کے ساتھ مل کر ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کر رہا تھا جیسے کائنات نے یہ منظر خاص طور پر ان دونوں کے لیے ترتیب دیا۔ وہ بندھے بالوں میں اچھی لگتی تھی، مگر کھلے بالوں میں اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اس کے اندر احساسات کا ایک طوفان امڑ آیا، یوں جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ یہ وہ عورت تھی جس کے تیز جملے پتھر کا سینہ چیر دیتے تھے، آج ایک حسین نظم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ قطعی آنکھوں میں ستائش، حیرت اور ایک گہری محبت کی ایسی چمک تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ تم وہ خواب ہو جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ تم وہ حقیقت ہو جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی کی حد تک پسندیدگی دیکھی تو ایک عجیب سی طمانینت فجر کے وجود میں پھیل گئی، مگر اس کا خرافتی دماغ اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اسے ان لمحات کو کبھی جینے نہیں دے گا، زخموں کو سونگھ لینے والی اس کی وہ حس کبھی سوتی نہیں تھی۔ یقین نہیں ہوتا کہ تم اس روپ میں سب سے پہلے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا یہ حق ہمیشہ میرے پاس رہے۔ جب بھی تم اتنی حسین لوگو، سب سے پہلے تم پر میری نظر پڑے۔ فجر نے گہری سانس لی اور پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں کسی بورڈ میٹنگ کے لیے اتنی حسین لگوں تو کیا تب بھی تم میٹنگ روم کے دروازے پر پہلا حق جتانے کے لیے کھڑے ہوگے؟ ولی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر کہا، تمہارے لیے تو میں جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فلرٹ کے معاملے میں انگریزوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ لاہور کی نرم و گرم ابتدائی گرمیوں کی رات، جب ہوا میں حدت کم اور نمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، ڈیفنس کے گوشے میں واقع وسیع فارم ہاؤس کی فضا میں ایک خاص سی لطافت گھلی ہوئی تھی۔ رات کے سائے دھیرے دھیرے لان کے کناروں پر اتر رہے تھے اور اوپر آسمان بتدریج سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کھلی فضا کی تقریب تھی، سبز گھاس کا پھیلا ہوا فرش اور قدرتی روشنیوں سے بھرپور سادگی۔ لان میں داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی فضا نمی کو نرمی سے تھام لے اور روشنی دھوپ کی بجائے مہربانی سے بکھرے۔ راستہ جو مہمانوں کو لان کی جانب لے جا رہا تھا وہ سفید اور ہلکے گلابی پھولوں کی قطاروں سے بنا ہوا تھا۔ بوجھل اور زرق برق رنگوں کا کوئی نشان نہ تھا، سب کچھ خاموش، نفیس اور سکون بخش تھا۔ ایک سیدھی سی سفید روش جس کے کنارے پر لکڑی کے چھوٹے فانوس رکھے گئے تھے جن میں موم بتیاں جلملا رہی تھیں۔ سجاوٹ میں زیادہ تر سفید ہلکے رنگ اور گلابی رنگوں کا استعمال تھا۔ کرسیاں سفید لکڑی کی تھیں جن پر ہلکے گلابی پھولوں کے چھوٹے گلدستے بندھے ہوئے تھے۔ میزوں پر سفید کپڑوں جن کے درمیان میں ووڈن باکسز میں رکھے گلاب، لیلا، ہائیڈرینجا اور گلدانب کے پھول جو ہوا کے جھونکوں سے مدھم ہل رہے تھے۔ چھت نہ تھی، مگر پورے لان کے اوپر باریک سفید پردوں اور چھوٹی فیری لائٹس کی نرم لڑیوں کو درختوں سے جوڑ کر یوں باندھا گیا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہر چیز ہلکی تھی، سادہ تھی اور خوش ذوقی کی خاموش تعریف کر رہی تھی۔ موسیقی کا ہلکا
سرور فضا میں گھلا ہوا تھا، جو محفل میں ایک مدھر گیت کی سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جو پھولوں کی خوشبو کو چاروں طرف پھیلا رہی تھی، اور ہر آنے والا مہمان اس حسین ماحول میں کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی تقریب تھی جہاں خوبصورتی، سادگی اور نفاست کا حسین امتزاج تھا۔ گیٹ پر کہیں گاڑیوں کے ہمراہ ایک گاڑی اور آ کر رکی۔ اندر فلک بیٹھی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر فخر تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے پتلے پتلے ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ شہد رنگ گھنگریالے بالوں کو آگے سے اٹھا کر ایک بن بنایا گیا تھا، جبکہ باقی بال پیچھے کھلے ہوئے تھے۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں اٹھ جھک رہی تھی۔ وہ اس وقت مہرون رنگ کی ایک لمبی قمیض اور ہم رنگ کھلا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، جس پر سنہری گوٹے کا کام تھا۔ سنہری والیٹ اس کے ہاتھوں میں تھا، کانوں میں سنہری جھمکے چمک رہے تھے، اور بڑے سے دوپٹے کو اس نے پیچھے سے لا کر دونوں جانب شانوں پر گرایا ہوا تھا۔ سنہری رنگ کی اونچی ہیلز والی جوتیوں میں اس کا سراپا مزید واضح ہو گیا۔ دھیان رکھنا، میں جلد ملنے آؤں گا، فخر نے اسے تنبیہ کی تو وہ سر ہلا کر گاڑی سے باہر نکل آئے۔ کچھ گھبراہٹ تھی، مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔ فخر نے اسے بکے پکڑایا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فوراً فون کرنا، وہ پھر سے بولا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلایا۔ فخر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سپاٹ تاثرات لیے گاڑی آگے بڑھا کر دوسری جانب سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا جتنا انہوں نے توقعات کا بوجھ فلک پر ڈال رکھا تھا، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اندر داخل ہوتے ہی روحی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھتے فلک کو دیکھا، جو اس رنگ میں پھول ہاتھ میں تھامے خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ آپ بالکل ایک پری لگ رہی ہیں، وہ اس سے گلے مل رہی تھی۔ اس کی تعریف پر فلک کے گال لال ہوئے۔ اور تم ہو ہی پری، اس نے روحی کا گال تھپ تھپایا، جو ہلکے گلابی رنگ کی میکسی میں ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روحی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسٹر اور مسز حسین سے ملوانے لے گئی، جبکہ داخلی گیٹ کے باہر، جہاں سے سنگریزوں سے سجا راستہ لان کی جانب جاتا تھا، چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں تقریباً ایک ہی لمحے میں آ کر رکی۔ ایک دائیں جانب سے آئی تھی، دوسری بائیں سے۔ پہلی گاڑی جو دائیں جانب رکی تھی، اس کا دروازہ کھلا اور ولی نے باہر قدم رکھا۔ اس نے گھوم کر دوسری جانب کا دروازہ کھولا اور فجر باہر نکلی۔ چاندنی اور فیری لائٹس کی ملی جلی روشنی میں وہ ایک گہرے رنگ کا گلاب لگ رہی تھی، تپش دیتا ہوا، خود سے دور دھکیلتا ہوا۔ ابھی وہ دونوں سنبھل کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ بائیں جانب رکی گاڑیوں کا قافلہ حرکت میں آیا۔ آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی، اور درمیان میں ایک چمچماتی مرسیڈیز، جس کا پچھلا دروازہ ایک گارڈ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھولا۔ رئیس پچھلی سیٹ سے باہر نکلا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ جیسے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، مگر آج اس لباس کی دمک کچھ اور ہی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، اس کی تیز نظریں سامنے کھڑے وجودوں سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا ساکت ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ولی اور فجر ساتھ کھڑے کس قدر اچھے لگ رہے تھے، وہ دونوں کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی نظروں کے محور میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، فجر کا۔ کھلے ریشمی بال ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہراتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد ایک ہالہ بنا رہے تھے، اور ان بالوں کے درمیان اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رئیس کی نظریں پل بھر کو وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے اندر جو ایک سرد، بے حس اور ہر جذبے سے عاری شخص تھا، اس کے سینے میں ایک ہلکی سی گرم لہر دوڑ گئی۔ یہ اس سے حسد نہیں تھا، یہ غصہ بھی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک انجانا انچاہا احساس جو خطرناک تھا۔ وہ اسے ہی دیکھتا رہا، جو اب اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے عروضہ اور مراد بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ وہ جیسے چونک کر شہر سے نکلا۔ عروضہ نے ایک لمبی سادہ سیاہ میکسی پہنی ہوئی تھی، جس کے بازو نہیں تھے۔ اس کے بال ایک صاف ستھری پونی میں بندھے تھے، مگر اس کے لبوں پر لگی گہری بھوری لپسٹک اور چہرے پر قدرتی چمک اسے مجمع میں بھی منفرد بنا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی، اور اب سے الگ بھی۔ رئیس نے ایک گہری سانس بھری، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا۔ اس کا سیاہ لباس ٹام فورڈ کا ایک شاہکار تھا، سیاہ ڈنر جیکٹ کے نیچے اسی رنگ کی ویسٹ کوٹ اور کرکرا سفید شرٹ، جس کے کالر پر بنے ننھے سیاہ کرسٹل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کی کلائی پر پیڈک فلپ کی گھڑی وقت بتانے سے زیادہ اس کی حیثیت کا اعلان کر رہی تھی۔ اسے نظریں چرانا ہمیشہ کی طرح مشکل تھا۔ وہ سب آگے بڑھے۔ دائیں اور بائیں سے آنے والے راستے اب ایک سیدھی پتھریلی روش میں
تبدیل ہو رہے تھے، جہاں آ کر وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ آگے رئیس اور فجر تھے، ان کے پیچھے ولی اور عروضہ، اور سب سے آخر میں مراد چل رہا تھا۔ فضا میں پھولوں کی مہک اور دھیمے سروں میں بجتی موسیقی کھلی ہوئی تھی۔ رئیس نے ایک طاہرانہ نظر فجر پر ڈالی اور اپنی مخصوص گہری آواز میں پوچھا، کیسی ہو لٹل مس؟ فجر نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو دماغ خراب کرنے کو کافی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنے حالات سنائیے۔ ڈارک سٹارز ابھی تک نظر نہیں آ رہے؟ وہ حوالہ دینا نہیں بھولی تھی۔ اس کے برجستہ سوال اور نڈر لہجے پر رئیس کے سنجیدہ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاص ستارے ہمیشہ نظر نہیں آتے، کبھی کبھی انہیں گرہن بھی لگ جاتا ہے۔ گرہن یا کسی کی نظر؟ فجر نے فوراً لقمہ دیا اور اس کی آنکھوں میں موجود چمک رئیس کو مزید اچھی لگی۔ اب اتنے بھی کمزور نہیں کہ نظر لگ جائے، اس نے آہستگی سے کہا، اور اس کی آواز میں چھپی خود اعتمادی ماحول پر چھا گئی۔ وہ لوگ باتوں باتوں میں لان کے مرکزی حصے میں پہنچ گئے۔ اندر کا ماحول کسی خواب سے کم نہ تھا۔ صفدر اور زرکا پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ زرکا نے سنہرے اور پسٹل گلابی رنگ کا خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نفیس کام کیا گیا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ صفدر بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ بہت وجیح اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی ٹولیاں الگ ہو گئی۔ فجر سیدھا لڑکیوں کی جانب بڑھی۔ فروا اسے دیکھ چکی تھی۔ اس گہرے سبز رنگ کی ایک خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی۔ گزرے سالوں میں اس کی شخصیت میں ایک واضح نکھار آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آ رہی تھی۔ آخر تم نے اپنی پہچان بنا ہی لی، فروا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ستائش اور خوشی تھی۔ فجر جواب میں بس مسکرا دی۔ ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، کہکے گونج رہے تھے اور موسیقی ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اسی دوران رئیس کی نظریں ایک کونے میں کھڑی فلک پر پڑی۔ وہ کچھ کاروباری شخصیات کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ پھر اس نے فلک کو فجر کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بھویں سکڑی، پھر جیسے اس کے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ پروجیکٹ پارٹنر، اس نے فائل میں یہ نام پڑھا تھا، مگر فلک کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ تقریب اپنے عروج پر پہنچی۔ منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ زرکا اور صفدر نے سب کی تالیوں اور نیک تمناؤں کے شور میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں تو اس تقریب سے بھی محروم رہ گیا، ولی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے فجر کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کے گرد گھوم کر چلا گیا۔ وہ اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ پاگل۔ کچھ دیر بعد جب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، رئیس ان کی جانب بڑھا۔ اس کی آمد نے جیسے پورے ماحول کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ فلک نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ فجر نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو، ابھی تمہیں اس افریت سے ملواتی ہوں، فجر نے طنزیہ کہا، جبکہ فلک کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ یہاں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کی آنکھیں صرف ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہی تھی، مگر وہ اپنے نئے رشتے کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو لیڈیز، رئیس کی دلکش مسکراہٹ اور گہری آواز نے فلک کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ان سے ملیے، یہ ہے فلک عالمگیر، میری پروجیکٹ پارٹنر۔ فجر نے اس طرح تعارف کروایا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک اجنبی ہی تھے، مگر وہ دونوں یوں مل رہے تھے جیسے واقعی اجنبی ہوں، جیسے ماضی میں ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہ ہو، اور جیسے وہ فلک کی اکلوتی محبت نہ ہو۔ السلام علیکم، فلک نے اپنے اوپر غضب کا قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ آج وہ اس سے ایک الگ پہچان کے ساتھ مل رہی تھی۔ رئیس نے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا، اور آج وہ اس سے پارٹنر کے طور پر مل رہی تھی۔ رئیس نے جواب میں سر کو ہلکا سا خم دیا۔ سنا ہے آپ کی کتابوں نے مارکیٹ میں کافی آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا طنز تھا۔ فلک کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ جو لوگ حقیقت سے انکاری ہیں اور سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، انہیں تو آگ لگے گی ہی۔ فلک کے اس نڈر جواب پر فجر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے سر جھکایا اور اس کی ایک دھیمی ہنسی گونج گئی۔ یہ ہنسی کسی کا مذاق اڑانے والی نہیں تھی، بلکہ غیر متوقع طور پر ایک ذہین حریف کی تعریف کرنے والی تھی۔ اس لمحے اس نے فلک کو واقعی دیکھا تھا، ایک ایسی عورت کے طور پر جو اب اس کے سامنے کھڑے ہونے کی قابلیت رکھتی تھی اور ہمت۔ وہ بھی آ ہی جاتی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ وہ دونوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے ایک نسبتاً خاموش گوشے میں چلی آئی۔ یہ جگہ لان کے انتہائی سرے پر تھی، جہاں بڑے گملوں میں لگے پام کے درختوں نے ایک قدرتی پردہ سا
بنا رکھا تھا۔ ہلکی روشنی یہاں تک آتے آتے مزید مدھم ہو گئی تھی اور فضا میں پھیلی موسیقی کی آواز بھی ایک دھیمی سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ فاخرہ کی بےتاب آواز سنائی دی۔ تمہیں رجب ملا؟ کیسا لگا تمہیں؟ وہ تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک نہیں ملی میں، یہاں رش بہت ہے۔ جب سے وہ اس تقریب میں آئی تھی، نظروں کا ایک انجان اثار تھا جس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اچھا چلو ملو تو مجھے بتانا، فاخرہ نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس انجانے احساس کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ شاید یہ اس کا وہم تھا جو اس نئی اور اجنبی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے فون اپنے پرس میں رکھا اور جیسے وہ پلٹی اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، اس سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس کی عمر 31-32 سال کے لگ بھگ تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے ڈنر سوٹ میں اس کی شخصیت پروقار اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم دوستانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھی۔ وہ بلا شبہ خوش شکل تھا۔ السلام علیکم، میں رجب رضا، اس نے اپنی گہری اور نرم آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ نام سنتے ہی فلک کے دل کی دھڑکن جیسے 1000 گنا بڑھ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے ملنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، جس کے نام سے وہ منسوب تھی۔ اس نے گھبرا کر بے اختیار چاروں طرف دیکھا، جیسے فرار کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ سلام کا جواب اس کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا اور بڑی مشکل سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، وعلیکم السلام۔ رجب نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا منگیتر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ اس نے کس قدر نرمی اور اپنائیت سے کہا کہ فلک کو خود پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا اور اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی، مجھے اچھا لگا آپ آئی، مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ نہیں آئیں گی، رجب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ واپس تقریب والے روشن حصے کی جانب چل پڑے۔ وہ بغور فلک کو دیکھ رہا تھا جو اس گھبراہٹ اور حیا کے عالم میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ آنا تو تھا ہی، یہ ضروری تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آواز ابھی بھی دبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، رجب نے موضوع بدلا، آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ کے الفاظ میں گہرائی ہے، بس کہیں کہیں تھوڑا بچپنا جھلکتا ہے۔ فلک نے چونک کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ تعریف تھی یا تنقید؟ رجب اس کے تاثرات دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے تجربات اور مشاہدات میں مزید پختگی آئے گی، عمر کے ساتھ ساتھ تحریر خود بخود مزید نکھر جائے گی۔ وہ خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر کیا رد عمل دے۔ وہ اس کی تحریر کو بچپنا کہہ رہا تھا، وہ تحریر جو اس کے وجود کا نچوڑ تھی، اس کے زخموں کا مرہم تھی۔ شاید ہر شخص کے لیے بچپنے اور میچورٹی کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو جاری رہی۔ رجب اسے اپنے کام، اپنے خاندان اور اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ ایک سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور خوش اخلاق انسان تھا، لیکن فلک کو اپنے اور اس کے درمیان ایک خلا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا خلا جسے الفاظ پر نہیں کر پا رہے تھے۔ چلتے چلتے رجب اچانک رکا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بولا، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ فلک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے مرد پسند ہے؟ میری مراد ہے کہ ایک عورت کی نظر میں ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ فلک ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے کہیں چہرے گھوم گئے، کہیں تلخ یادیں تازہ ہو گئی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر براہ راست رجب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز اب صاف اور پر اعتماد تھی۔ ایک مرد کو، اس نے توقف کیا اور پھر گویا ہوئی، ایک مرد کو محافظ ہونا چاہیے، حاکم نہیں، جو زخم بھرے انہیں کریدے نہیں، جو پرواز دے پر نہ کاٹے، جس کی محبت رہائی دے، قید نہیں، جو ساتھ چلے پیچھے نہ چھوڑے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رجب کو دیکھا جو ہنس دیا، پھر ہاتھ ہلا کر اسے جاری رکھنے کا کہا، جو ڈھال بنے، کمزوری نہیں، جو آنسوؤں کو موتی سمجھے، پانی نہیں، جو عورت کی کامیابی پر فخر کرے، حسد نہ کرے، جو رائے کا احترام کرے، اسے دبائے نہیں، جو شخصیت کو نکھارے، اسے بدلے نہیں، جو سائبان بنے، قید خانہ نہیں، جو خامیاں جانے مگر ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، جس کی نگاہ میں حیا ہو، ہوس نہیں، جو ذات پر اعتماد کرے، شک نہیں، جو مکمل کرے، ادھورا نہیں، جو سکون ہو، آزمائش نہیں، جو محبت کرے، احسان نہیں، جو عورت کی طاقت کا جشن منائے، اس سے خوف نہ کھائے، اور جو عورت کی روح کو چھوئے، صرف اس کے وجود کو نہیں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کی ہر بات اس کے احساسات کا عکس تھی۔ رجب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک ہنس پڑا۔ یہ ہنسی توہین آمیز نہیں تھی بلکہ حیرت اور
تعفن سے بھری تھی۔ ماشاءاللہ کافی کتابی باتیں کرتی ہیں آپ۔ اس ایک جملے نے فلک کے دل میں مہم سی امید کو توڑا۔ اس نے جو اپنے دل کا فلسفہ بیان کیا تھا، رجب کے لیے وہ محض کتابی باتیں تھی۔ فلک نے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ ایک رائٹر سے آپ اور کیا توقع کر رہے ہیں؟ ہماری تو دنیا ہی کتابی ہوتی ہے۔ خیر کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو فلک اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تو یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو روئی کا سین ہوتا ہے، وہ فجر کو بلانے آتی ہے، تو جس سے وہ ظاہر سی بات ہے پگھل جاتی، کوئی بھی انسان پگھل جائے گا جب ایک بیمار بچی اور اتنی سیریس کنڈیشن میں آپ کے لیے اتنا کنسرن شو کرے تو کسی کا بھی یار دل پگھل سکتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اس کے ساتھ ستر کے ساتھ ریلیشن کیوں خراب ہو گیا۔ مطلب برا لگتا ہے نا کہ جب ایک انسان اتنے اچھے سے رہے ہوں اور پھر ان کا اس طرح سے تعلق ٹوٹ جائے تو آپ یقیناً فیل کرتے ہو، آپ کو برا بھی لگتا ہے۔ سو مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کون کیا رشتہ، اس کو کہو کہ رشتہ لے کر آئے، تو وہ بھی اس کو نہیں بتاتی۔ مطلب یار کیا ہے، اتنا کیوں تم لوگ ڈرامہ کر رہے ہو ساری اتنا، تو بتا دے اپنی ماں کو۔ لیکن خیر وہی فجر ایسے نہیں کرتی۔ دین فلک اس کو بولتی ہے، پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم ایک جیسی ڈریسنگ کریں گے، تو وہ فلک نے اب فجر کو کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اس کا کزن ہے یا کوئی رشتہ ہے، رہا تھا یا کیا سارا کچھ تھا، تو پتہ نہیں اب وہ کب بات کھلے گی۔ اور ولی والا جیسچر، مطلب فجر اب ماننے لگی، اپنے اس رشتے کو ایکسیپٹ تو کر رہی ہے، اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ بھی کرتی ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اور اب رجب والا جو سین ہوا تو مطلب یہ بھی تھوڑا اچھا تھا۔ رائٹر کو اب خود پتہ ہے کہ وہ ایک رائٹر ہے، وہ اچھے سے سمجھ سکتی ہے کہ ایک رائٹر کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا احساسات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دوسرے شخص کی جو اس کو ایک طرح سے، مطلب یہاں پر مجھے اچھا لگا کہ وہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بچپنا ہے تمہاری رائٹنگ سٹائل میں، اور یہ ساری کتابی باتیں ہیں یہ وہ۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی انتظار کریے میری طرح۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔